تو یہ جو ہم نے آیات پیچھے پڑھی ہے نا، یہ یعنی یہ جو آیت نمبر 20 ہے نا، یہ ایک تقابل اللہ نے کیا ہے. مثال کے لیے سمجھایا تھا میں نے پیچھے بات جو کی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو کسان ہے، کفار جو ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ جب وہ اس کی کھیتی پھلتی پھولتی اس کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ کھیتی جو ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، گر جاتی ہے، خطامہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہاتھ مرتا رہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ پھر عذاب جو آخر کا عذاب ہے وہ تو اس سے بھی شدید ہے. وہ مغفرت من اللہ، اصل میں تو آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے اور اس کی خوشنودی چاہیے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو دوسرا یہ کہ یہ تو غرور ہے، زندگی جو ہے حیات دنیا یہ غرور. یہ ہم نے پہلے اس آیت میں دیکھا، اس کا جو دوسرا پارٹ تھا 20 کا. اب سابقو یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگنا ہے. آپ نے سب کو لے جو ایک دوسرے بڑھ جاؤ، اور جنات ایسی خوشحالیاں ایسی آپ کو ملیں گی. اس طرح وسیع و عریض وہ جنات ہیں جیسے وہ زمین و آسمان کا عرض ہوتا ہے. تو یہ کن کے لیے؟ آمنوا باللہ و رسولہ. بات صرف یہ ہے توحید کے ساتھ ایمان اللہ کو ماننا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اس کا فضل ہے، جس پر وہ چاہے وہ کرتا ہے، وہ بڑا ہی فضل کرنے والا. اب آیت نمبر 22 پہ آئیں گے. اس میں بھی ایک پرنسپل دیا گیا ہے قرآن کریم کے میں. یہ بھی تھوڑے سمجھنے والی آیت ہے. میں نے بتایا نا کہ اس کی ہر آیت ہی جو ہے وہ ایک نمائندہ آیت ہے. یہ سبجیکٹ ہے، یہ ایک پورا ایک باب اس پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ٹاپک ہے پورا. اب اس کو دیکھتے ہیں. یہ ایک پرنسپل یہ دیا اللہ نے، قانون یہ دیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، کہ زمین کے اوپر جو مصائب اور علام پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں، یعنی جو بھی حالات بڑھ جاتے ہیں، یا تمہاری ذات کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، ولا فی انفسکم، اور خود یعنی تمہاری ذات میں، تمہارے نفوس کے اندر، یعنی انسانوں کے اوپر ہوں یا زمین کے اوپر. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہ ایک قانون کے مطابق آتی ہیں. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو کہ ہم نے کیا کیا ہے، بتا دیا، ہمیں لکھ دی ہے. وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ معاملات لکھے ہوئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں کہ پریشانیاں تمہاری ذات کے حوالے سے ہوں یا زمین ارض کے اوپر جو پریشانیاں یا بیماریاں یا مصائب یا آتے ہیں، وہ ہم نے بیان کر دیے ہوئے ہیں. وہ وجہ کیا ہے، وہ ہمارا قانون ہم نے لکھ دیا ہے. وہ اس قانون یعنی وہ محض اور محض اس قانون کے مطابق آتے ہیں. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ بتا دیا گیا قانون. ابھی پڑھتے ہیں وہ کیا قانون ہے، بتائے گا وہ. یعنی وہ اور یہ کام ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. کوئی پرابلم، اللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی جو بھی پریشانی آئے، جو بھی آپ کو تکلیف آتی ہیں، اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہے. ابھی دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر سے ہی. اب پہلے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا، ہم قانون دیکھ لیں. وہ قانون کیا ہے کہ 479 میں چلیں تھوڑا سا. 479 سورہ النساء کی آیت نمبر ہے 79. یہ دیکھیں کیا قانون ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈال کے خوش نہیں ہوتا. پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں. ہمیں یہ طلباء قرآن کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ نہیں پریشانیوں میں ڈالتا انسان کو. یہ سوال نمبر 110 پہ سورہ النساء ہے. اللہ ہمارے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ آپ کو جو حسنہ ملتی ہے نا،
جو آرام ملتا ہے، جو فائدے پہنچتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جو حسنہ آپ کو آتی ہے، ملتی ہے آپ کو، اصابک من حسنۃ، یعنی اچھائیاں، فائدے، خوبصورتیاں، بیلنس معاملات جو ہیں زندگی کے، یہ فامن اللہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے فامن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فامن اللہ۔ حسنہ جو ہے، انسان اچھی طرح اس بات کو گراس کر لے کہ حسنہ تو اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ جو آپ کو اچھائیاں ملتی ہیں، فائدے ملتے ہیں، قانون یہ ہے قانون جو نب رہا ہم پڑھ کے آئے نا، وہ یہ قانون یہ ہے کہ آپ کو اچھائیاں اللہ نے کی طرف سے آنی ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ۔ اور جو تکالیف آتی ہے نا، جو برائیاں ملتی ہیں، جو آپ کے حصے میں برائیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں وہ آپ کی اپنی کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے قصور ہوتے ہیں، سیئہ۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، وہ یعنی اپنی تمہارے ساتھ جو برائیاں جڑتی ہیں، آ کے پریشانیاں تمہیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنی ہی کسی وجہ سے ہوتی ہے، فَمِن نَفْسِكَ۔ اس میں تمہارے اپنے کو مسائل ہوتے ہیں، تمہارے اپنے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، تمہاری اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں، انسان کی اپنے ایکٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو پریشانی ملتی ہے۔ حسنہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رحمت کو اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ یہ ہو سکتا نہیں ہے کہ وہ انسان کو جو ہے پریشانیوں میں ڈالے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے رسول کو بھیجا ہے ناس کے لیے، ارسلناک کہ اے رسول ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے، رسول بنا کر، پیغام دے کر، یہ باتیں بتا کر بھیجی ہیں آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس پر کافی ہے گواہ۔ اب اسی کو ہم چلتے ہیں 42-30 میں، دیکھیں کیا قانون دیا اللہ نے۔ 622 صفحے میں نا سورہ شورا ہے، شورا کی آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30۔ تو یہاں پہ یہ انہوں نے بھی ایک کلیریفائی کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہر مصیبت جو ہوتی ہے نا، وہ مصیبت نہیں ہوتی جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز وہ مصیبت سم ٹائمز نہیں ہوتی، مشکل جو آ جاتی ہے سم ٹائمز وہ ٹرائل کے سینس میں بھی ہوتا ہے، اس کی اسپرچل گروتھ کے لیے۔ صحیح بات۔ تو یہ اس چیز کو، یہ وہ والا کیس ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ بھی فرمایا ہے نا کہ آپ کے لیے ہم چیز جو پسند کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز آپ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو وہ ایک اور سینس میں چیز آتی ہے، یہ والی وہ اللہ میرے خیال میں اس چیز کو ریفر کرے جو انسان کی بری چوائس سے اس میں مصیبت آ جاتی ہے۔ وہی نا، جو انسان بیڈ ڈیڈ کرے گا نا، بیڈ ڈیڈ کے رزلٹ چونکہ آنے ہی برے ہیں، تو پھر وہ چیختا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ جب تم نے وہ کر رہے تھے اس وقت تمہیں نہیں پتا اس کا رزلٹ غلط آئے گا۔ جب بندہ ڈاکہ مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کسی کو رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، پتہ نہیں تمہیں بتایا تھا اللہ نے کہ سود حرام ہے، نہ کھانا، پہلے اللہ نے بتا دیا نا۔ یہ ہے وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے کتاب، یہ قانون لکھ دیا ہے کہ سود تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، کوئی چیز جو تم غیر اللہ کے نام کے ساتھ منسوخ کر کے کھاؤ گے وہ حرام ہے، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے چیزیں۔ کم تولنا یہ بڑا خطرناک کام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ غلط چیز ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، کم تولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب بتا دیا، یہ ہے قوانین اللہ نے لکھ دیے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ قانون چل رہا ہے تکالیف کا، مصائب کا۔ یہ 42-30 میں دیکھیں آپ، یہ کافی جگہ پر ہے، میں چند حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں اللہ ہمارا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ کتنی کلیئر کٹ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ رشوت لو اور پکڑو نا، ہاتھ سے رشوت لو، بڑے مزہ آتا ہے جب بندہ رشوت پکڑتا ہے، ہاتھ میں نہ آتی ہے، پیسے آتے ہیں جیب میں جاتے ہیں تھیلا بھر کے، بڑا خوبصورت لگتا ہے نا جب تھیلا بھر کے گھر جاتا ہے وہ۔
اس وقت تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. تو جب وہ اس کے پھر اثرات جب آتے ہیں، اولاد پر آتے ہیں، تو پھر وہ بڑا چیخیں مارتا ہے. اپنے اوپر آتے ہیں، اولاد پر آتے ہیں، اور کاموں میں آتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اللہ کہتا ہے جو تمہیں مصائب آتے ہیں، پریشانیاں تکالیف آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہ تم نے وہ اپنے ہاتھ سے وہ ایکٹ کیے ہوتے ہیں. کام تولا ہے، جھوٹ بولا ہے، پیسے تو زیادہ آ گئے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کی ہے، گوشت میں پانی ڈالا ہے، بکروں کے اندر چاروں کو پانی اس میں ڈال ڈال کے دے رہے ہو، تم سبزی گندی سڑی دے رہے ہو، پیسے زیادہ لے رہے ہو، دوائیوں میں ملاوٹیں کر رہے ہو، اس میں پیسے تم کما رہے ہو، خوب لوٹ رہے لوگوں کو. یہ سب جرائم ہے. اب یہ اپنے ہاتھوں سے جب انسان، یہ ہے فابیما کسبت، کسب تمہارے ہیں اپنے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے یہ کسب کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بہت سارے تو وہ ویسے معاف کر چھوڑتا ہے، وہ نوٹس نہیں لیتا. بہت ساری باتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کئی باتوں میں وہ درگزری کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. لیکن جب انسان جو باز ہی نہیں آ رہا، بڑھتے چلا جاتا ہے، تو پھر تو نہیں وہ چھوڑتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسب، یہ انسان سمجھ لے، یہ قانون ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. انسان کے اپنے ہاتھوں کا وہ ایکٹ کیے ہوتے ہیں، جس وجہ سے انسان کو وہ پرابلم پیش آتے ہیں، پھر چیخیں مارتا ہے. کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ غلط کام کا رزلٹ غلط آئے گا. ڈاکہ مارو گے، شراب نوشی کرو گے، تو آپ کے اوپر صراط و مرتب ہوں گے. قانون تو پکڑے گا نا، جو ڈاکہ مارے گا، چوری کرے گا، رسہ گیری کرے گا. تو یہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ذرا، یہ آپ کو سورہ روم کی آیت نمبر 41. اب یہ دیکھیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. 30 سورہ روم کی 41 نمبر ہے، سورہ روم 30 نمبر ہے اور اس کی 41 آیت ہے. یہ دیکھ کتنی زبردست بات اللہ نے فرمائی ہے. پڑھیں ذرا، پڑھیں آپ. لیکن یعنی اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں نا اس وقت، یہ سارے ہمارے سامنے دیکھیں کیسی آیت ہے. یہ 1440 سال پہلے. اب دیکھیں ذرا، کمال ہے یہ قرآن. یہ اتنی زبردست کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی آج کے حالات پہ فٹ آ رہی ہے یہ بات. پڑھیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یعنی 14 سال پہلے یہ بات لکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم میں درج کرائی ہے، وہ پھر آ جا رہی ہے. کہتا ہے یہ جو تم بر اور باہر میں فساد دیکھ رہے ہیں نا، ہر طرف فساد برپا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو فساد ہے بر اور باہر میں، بر اور باہر میں جو فساد ہے یعنی خشکی پہ اور باہر میں سمندروں میں، یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے کسب ہیں، یہ اعمال ہیں ان کے، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسب ہے. کسب کہتے ہیں کمائی کو، اپنے ہاتھوں سے کرنا کیا انسان نے. یہ سرمایہ داری نظام نے تباہ برباد کر دیا ہے زمینی نظام کو، اللہ کے سسٹم کو دنیا لاگو نہیں ہونے دیتے نا. اس وجہ سے یہ تمہارے ارد گرد جو ہے بر اور باہر میں جو فساد تمہیں برپا نظر آ رہا ہے، برپا ہوا ہے. ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی بے سکونی ہے، کتنی بے چینی ہے. سمندروں میں چلے ہیں آپ، امریکہ دیکھ لیں، روس دیکھ لیں، جہاں بھی آپ چل جائیں، یہ افغانستان آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، جہاں بھی چل جائیں، باہر کے اندر، باہر کے اندر کیا کیا نہیں وہ باہر کے اندر انہوں نے پھیلایا ہوئے اپنا میزائل سسٹم، اور پتہ نہیں کیا کہ وہ سسٹم وہاں سیٹ کیے ہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو.
یہ جو کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے بابا، یہ بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ہاں، یہ کلائمیٹ چینج بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ ہم نے ہی آگ لگائی ہے فیکٹریوں کے اندر. یہ بارود گولے جو تیار کیے ہیں اس کا تو رزلٹ تو بھی آئے گا. یہ دیکھو میں حیران ہوں، یہ 1440 یا 42 سال ہو گئے شاید کو. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما جی اس کی ٹرانسلیشن ابھی کروں اس میں انگلش؟ ہاں کر لیں. جی یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اسد صاحب نے، اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح سے کیا ہے: کرپشن ہیز اپیئرڈ آن لینڈ اینڈ ان سی. اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سنس دے ہیو بیکم اوبلیویس آف گاڈ، کرپشن ہیز اپیئرڈ آن لینڈ اینڈ ان سی ایز این آؤٹ کم آف واٹ مینس ہینڈز ہیو wrought. بالکل صحیح بات. And so he will let them taste bracket میں the evil of some of their doings so that they might return bracket میں to the right path. بالکل صحیح بات ہے. آگے اللہ نے لکھا ہے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. چکھو مزہ، دیکھو بھی مزہ جو تم نے اعمال کیے نا، جو ایکٹ کیے ہیں، یہ اتنا تم نے پھیلایا ہے بارود، اور اتنا تم نے وہ جو فیکٹریوں کا دھواں نکالا ہے، تو اب وہ کلائمیٹ چینج تو آ کے رہنی ہے. اب اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. کہاں چل جاؤ گے بچ کے تم؟ لیذیقہم، ٹیسٹ کرنا پڑے گا، ذائقہ چکھنا پڑے گا. بعض الذی عملوا، جو آپ نے جو اعمال کیے ہیں نا مختلف قسم کے، اب اس کا ٹیسٹ چکھنا پڑے گا. غلط کاریاں جو کی ہیں وہ غلط کاریوں کا وہ رزلٹ تو آپ آگے رہنے، رزلٹ تو آ کے رہنا، چاہے اچھا کام کیا چاہے برا کام، رزلٹ تو آ کے رہنا. لعلہم یرجعون، یہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رجوع کر لو اللہ کی طرف، آ جاؤ ادھر. یہ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے، یہ چیزیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اور 1400 صدیاں پہلے یہ پیغام ڈلیور ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس زمانے میں شاید اتنا فساد نہ ہو جتنا اب فساد برپا ہے. اور صدیوں سے فساد تو ہر وقت رہتا ہی ہے. انسان ایک دوسرے کو مارنے میں لگا ہوا ہے. سمندروں پر بھی قبضے کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ بر پہ بھی، خشکی پہ بھی. تو پھر اس کا رزلٹ تو مل کے رہے گا. اللہ کہہ کل نیچے بھائی آ جاؤ بتا رہی کل اے رسول ان سے کہو سیرو فی الارض، ذرا گھوم پھر لو زمین کے اوپر سیر کر کے دیکھ لو. فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، فرمایا کہ دیکھو تم گھومو کہ تم سے پہلے جو قومیں تھی کیسا انجام ہوا تھا ان کا. پھر تم سے پہلے قوموں کا بھی، وہ جو لوگ تھے تم سے پہلے، ان کا انجام پھر کیسا ہوا تھا ان چیزوں کا جو انہوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا. کان اکثرهم مشرکین، اصل میں ان کی اکثریت جو تھی وہ مشرک تھی. آج بھی وہی حال ہے. سب سے بڑی جو مار پڑتی ہے وہ شرک کی وجہ سے پڑتی ہے انسان کو. سب سے بڑا جرم شرک ہے، چاہے وہ شرک فی ذات ہو اللہ کے ساتھ، چاہے پھر شرک فی ربوبیت ہو، چاہے وہ شرک فی حکم ہو. اور یہ تینوں شرک مین شرک ہے جو قرآن کریم کی سورہ الکہف میں بیان کیے گئے ہیں. 3 بڑے شرک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے نظام کے حوالے سے، ربوبیت کے حوالے سے آپ نے ہولڈنگ کر لینا پورے نظام کے اوپر، سرمایہ داری نظام کو اسٹیبلش کرنا ایز کمپیئر ٹو اللہ کے نظام کو، اللہ کے سسٹم، معیشت کے سسٹم کو. تو یہ اللہ ہمارا تم دیکھ لو ان کا انجام پھر کیا ہوا تھا، چیک کر کے دیکھ لو، گھوم پھر لو ذرا دنیا کے اندر. اسی طرح آپ دیکھیں یہ 35 میں نا سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 45 45 پڑھیں ذرا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. بالکل صحیح بات. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جی با ہاں پڑھیں. ہاں جی.
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. بالکل صحیح بات. Now if God were to take men at once to task for whatever wrong they commit on earth, he would not leave a single living creature upon its surface. Come on. However, he grants them respite for a term set by him, but when their term comes to an end, then verily they come to know that God sees all that is in the hearts of his servants. کیا بات. یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, اس کا بڑا پن ہے, اس کا دل بہت بڑا ہے, وہ ہے ہی بڑا ہر لحاظ سے. کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے جو تم ایکٹ کرتے ہو نا, اگر اس کو پکڑنا شروع کر دے نا, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ یعنی قدم قدم پہ جسے کہتے ہیں ہم تو قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں نا, اگر وہی فوری طور پر قدم قدم پہ ہمیں پکڑنا شروع کر دے, ہمارا مواخذہ شروع کر دے, یہ یواخذ کا مطلب مواخذہ ہے, ہمارا حساب کتاب دینا شروع کر دے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, کہ جو تم ایکٹ کرتے ہو, جو تم کسب کرتے ہو, جو تم بدعمالیاں جو تم نے پھیلا رکھی ہیں نا, تو کہتا ہے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اور روئے زمین پر کوئی سپیسی بچے ہی نہ. یہ دابا, یہ انسان بھی دابا ہے. ماں تعالیٰ کا رہی نہ کوئی چھوڑے نہ کسی کو, اعلیٰ ظاہرہا یعنی زمین پر جو چلنے والے ہم انسانوں کو کہہ رہا ہے خاص طور پر, کہ جو ہمارے کرتوتے ہیں, جو ہمارے اعمال ہیں, بیڈ ڈیڈز ہیں, کہتے ہیں اگر وہ ان کا مواخذہ شروع کر دیں نا فوری طور پر, جیسے گناہ کیا فوراً پکڑ لے لا, فوراً پکڑ لے, اسی وقت سزا دے دے, تو بچے کوئی نہ, چلنے پھرنے والا تمہیں نظر ہی کوئی نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اس کا چونکہ بہت گریٹ ہے, اس کا دل بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نا اس کو کچھ ٹائم پیریڈ تک اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں کہ شاید انسان جو ہے وہ باز آ جائے, سمجھ جائے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ, ہم اس کو کیا کرتے ہیں, مؤخر کرتے ہیں, تاخیر کرتے ہیں اس میں, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تھوڑا سا ٹائم پیریڈ دیتے ہیں ہم اس کو کہ شاید یہ انسان جو ہے وہ سمجھ جائے, رجوع کر لے میری طرف, اچھے مال کی طرف آ جائے. کہتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, کہ جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے نا, وہ اجل آ جاتی ہے, تو اللہ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, اللہ جو ہے اپنے بندوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, جب وہ گھڑی آتی ہے پھر نہیں آگے پیچھے ہوتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, پھر اس میں ڈیلے نہیں ہوتا. اس کے ساتھ میں ایک اور ریفرنس دیتا ہوں ابھی آپ کو. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ بڑا پن ہے کہ فوراً وہ ایکٹ نہیں کرتا پکڑنے کا, مواخذہ فوراً نہیں کرتا, انسان کو کیا کرتا ہے, اس کی باتوں کو مؤخر کرتا رہتا ہے, سزا اس کی جو ہے. لیکن جب ٹائم وہ پورا ہو جاتا ہے اس کا, پھر اس کو نہیں چھوڑتا, اور وہ کیونکہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کو 1661 میں دیکھ لیں آپ, 1661 میں مزید کھولا ہے اس کو, 341 صفحہ سورہ نحل ہے, اور اس کی آیت نمبر ہے 61. زبردست ہے. یہ حوالے تو بہت ہوتے ہیں, پھر وہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی یہ چونکہ اسٹوڈنٹ آف قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے متعلقہ جو حوالہ جاتا ہے وہ سامنے آتے رہے. یہ بھی دیکھیں نا, سورہ النحل کی آیت نمبر 61 پڑھے ذرا. النحل 61 1661. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. کیا بات ہے. Now if God were to take men, he
immediately to task for all the evil that they do bracket mein on earth, he would not leave a single living creature on its face. However, grants them respite until a term set bracket mein by him. But when the end of their term approaches, they can neither delay it by a single moment, nor can they hasten it. کمال ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، یہ ہے لفظ جو دیکھنے والا کہ اللہ اگر لوگ جو ظلم کرتے ہیں نا، جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہوتی ہے، ظلم سب سے بڑا شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی بنیاد ہے ظلم کی. یہاں سے سارے جتنے بھی بگاڑ ہیں نا معاشرے کے اندر یا معاشروں کے اندر، وہ شرک سے شروع ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنے لے آتا ہے سسٹم، اپنے الگ ساتھ ہستیوں کو کھڑا کر لے یا پھر نظام کو کھڑا کر لے، یہ شرک ہے. تو یہ ظلم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ اگر اللہ انسان کو ان کے ظلموں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، مواخذہ شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پر بچے کوئی نا، کچھ کو چھوڑے نا. وہ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا یعنی اس ظلم کی پاداش میں وہ کسی کو چھوڑے نا. من دَابَّةٍ، دابا یہ انسان دابا میں شامل ہے. میں نے بتایا نا دابا میں اور سپیشیز بھی ہوتی ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، پاؤں پہ چلنے والے ہیں، یہ جنگلی جانور ہیں، سمندروں کے اندر مخلوقات، یہ ساری دابا ہیں. اور انسان جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پاؤں پر چلنے والے، پیڑ کے دیے اللہ لسٹ دیے، پیڑ کے بعد رینگنے والے جانور جو ہوتے ہیں، سپیشیز جو ہیں، یہ دابا کہلاتی ہیں. جن میں انسان 2 پاؤں پہ چلنے والا، یہ بھی دابا کہلاتا ہے. کہ اگر یہ انسان جو ہے اپنے ظلم کی پاداش میں اللہ اس کو پکڑنا شروع کر دے نا، مواخذہ شروع کر دے، بچے ہی کوئی نہ، کوئی چھوٹے ہی نہ. تارا کا اللہ کو شان دیا کہ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ کچھ ٹائم پیریڈ تک ایکسٹینڈ کرتا چلا جاتا ہے، تاخیر کرتا چلا جاتا ہے، اس میں کچھ ٹائم رکھا ہوتا ہے. یہ ہے وہ جو نب رہا کتاب کا پڑھ کے ہے نا ساون میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہوں اس کے اندر. تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، کہ جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے، اس کی اجل پوری ہوتی ہے، اس کی یعنی جسے کہتے ہیں ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے نا کہ فلاں تک چلے، ایکسپائری پر ہو جاتی ہے. جب ایکسپائری ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی، پھر وہ چیز جو ہے وہ کھانے کے قابل رہتی نہیں. دوائی ہو، کھانے چیز ہو، اسے کہتے ہیں وائٹ گولی، اب یہ زہر بن گئی. تو یہ وہ اس کی اجل ہوتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ اجل آ جاتی ہے، وہ گھڑی آ جاتی ہے جس تک وہ چلنا ہوتا ہے انسان نے. تو اللہ فرماتا ہے کہ لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک ساعت بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتی وہ گھڑی، اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی. یک دم جو ہے یک بار کی اس کا گلا دبایا جاتا ہے، پھر پکڑ لیا جاتا ہے اس کو، پھر نہیں اللہ چھوڑتا. تاخیر اس میں ہوتی نہیں ہے. لا یستاخرون، نہیں تاخیر ہوتی اس میں. سا یعنی ایک سیکنڈ کا بھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہ وہ آگے بڑھ جاتی ہے نہ پیچھے، وہ ٹائم وہیں رک جاتا ہے. اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا وہ سسٹم ہے، یک دم اس کو بس وہ وہیں اسٹاپ، جہاں اسٹاپ آج ہوتی ہے نا بس ختم. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے یہ دیے ہیں مقامات کہ وہ جو قانون اللہ کہتا ہے ہم نے قانون دیے ہیں، کتاب کے اندر لکھ دیا ہم نے. وہ قانون کی کتاب یہ قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، اور سب قوانین اس کے اندر جمع کر دیے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ اسی پر چلتے ہیں. واپس آیت پر وہ جو ساون ہم پڑھ رہے تھے 22 ہے یہ، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، اس قانون کی کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأہا، جو کہ ہم نے اس سے قبل بیان کر دیے سارا کچھ. یہ بابا یہ اللہ نے یہ مثال زمین کا ذکر بھی کیا ہے نا، زمین اور انسان ہماری اپنی سیلف کی بات. تو زمین پہ بھی جو نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر کوئی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ڈگری سے ہوتا ہے. ہاں دونوں پہ، دونوں کے لیے قانون ہے، دونوں کے لیے قانون ہے. زمین پہ ہو
بال پہ خشکی پہ، بال خشکی کو کہتے ہیں نا، بال جو باہر بتایا نیچرل یا ہماری اپنی زندگی میں کوئی ڈیزاسٹر اگر کوئی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یعنی وہ نیچرل کلیمٹی بھی آتی ہے، جیسے اگر کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی، آئی تھنک سونامی آ جاتے ہیں، یا کوئی اوپر سے پتھر، کئی دفعہ ایک رنگ آف اسٹونز ہے نا، یہ ہمارے پلانیٹری سسٹم کے ایک رنگ آف اسٹونز ہے بہت بڑا، تو کئی دفعہ پتھر ٹوٹ کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے گر جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ بچاتے آ رہے ہیں ابھی تک، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کبھی یہ پاسبلٹی ہے کہ کبھی کوئی پتھر آ کے گرے اور اس سے بہت بڑا ڈیزاسٹر آ جائے. بالکل صحیح بات. تو یہ چیزیں جو بھی اللہ کے، یہ سب اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. قانون کی وجہ اللہ کی، اللہ کا حکم اس میں شامل ہوتا ہے، قانون شامل ہوتا ہے. اس کے اذن کے آتی تو اس کے اذن بھی قانون ہوتا ہے. اذن اس کا قانون کو کہتے ہیں. جس طرح یہ 64 دیکھیں نا آپ، یہ 64 میں بھی دیکھ لیں، ایک حوالہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ غور کر دے گا. یہاں اذن کا استعمال کیا اللہ نے 64:11 میں نا، تغابن کی 11 نمبر آیا تھا. کیونکہ بہت سارے یہ سارا دست اسی پہ چل جائے گا، لیکن بہرحال یہ چونکہ متعلقہ آیات ہیں، ان کو کھولنا تو چاہیے. یہ دیکھیں نا 64:11 اور بھی والا دے رہے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بالکل. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. No calamity can ever befall bracket میں man unless it be by God's need. Hence whoever believes in God guides bracket میں his own heart bracket میں towards this truth, and God has all full knowledge of everything. بالکل صحیح بات. کمال ہے یہ بات، کیسی کی اللہ نے. سمجھ آئیے اس بات کی نہیں؟ ہاں جی. ابھی کھولتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو بڑی زبردست آیت ہے، بہت زبردست آیت. اللہ فرما رہا ہے ما صاب من مصیبت، کوئی بھی مشکل جو ہے، کوئی مصیبت جو ہے نازل نہیں ہوتی، واقع نہیں ہوتی الا باذن اللہ. یہاں اذن بمانا قانون ہے. قانون الہی کے بغیر کوئی مصیبت واقع نہیں ہوتی. ہر چیز کا قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. اللہ باذن کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، اجازت بھی ہوتی ہے. اس کا وہ کانٹیکسٹ کے مطابق اس کا جو ہو نا وہ آئے گا اس کا ترجمہ. یہاں پہ ہے اذن بمانا قانون، اللہ باذن اللہ. اور دوسرا ایک قانون یہاں اس میں بڑا زبردست، ایک چھوٹا سا ہے تو دیکھنے میں چھوٹا سا قانون لگ رہا ہے، لیکن بہت بڑی بات کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو ہے. اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ رہی نا، ایک سیکنڈ میں مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے انسان کا. کہتے ہیں یہ قانون ہے کہ میں یوں امین باللہ یہدی قلبہ، بس اتنا سا قانون ہے. یوں امین باللہ کر لو تو یہدی قلبہ ہو جائے گا فوراً. یہ قانون ہے. یوں امین باللہ یہدی قلبہ. کہاں چکرے مارتے پھرتے ہو تم؟ کہاں تم جاتے پھرتے ہو؟ کون سی تم نے تسمیاں، کون سی نمازیں یار، کون سے تم نے کرنے بڑے بڑے وظیفے، اور تم نے پہاڑوں پہ اور جنگلوں میں جانا. ایک سیکنڈ کی بات ہے. یوں میں باللہ من لے اللہ نو، روشن ہو جائے قلب تمہارا اسی وقت. یہدی قلبہ، ہدایت میں لے قلب کو، بس ختم بات. یہ قانون ہے. یہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا پوائنٹ یوں میں باللہ ہی ہے. بس 13 سال لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں میں باللہ سمجھاتے کہ اللہ کو توحید کے ساتھ مان لو، شرک چھوڑ دو. بس جو ہی آپ نے یوں میں باللہ کر لیا دل کی گہرائیوں سے، مان لیا اللہ نو کہ تیرے سواب میں کسی پاس نہیں جانتا، کوئی اور میرا ٹھکانا نہیں ہے، میرے پروردگار تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. تو کہتا ہے یہدی قلبہ، یہدی قلبہ وہ فوراً دیتا ہے اس قلب کو ہدایت، گائیڈنس مل جاتی ہے، وہ روشن تو ہو جاتا ہے قلب. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. مصیبت جو آتی ہے وہ اس کے کسی قانون کی ہم نے وائلیشن کی ہوتی ہے، قانون توڑا ہوتا ہے. اللہ باذن اللہ. اور اگر روشن دل کو روشن کرنا ہے، ہدایت چاہتے ہو تو یوم باللہ کر لو.
بات تو صرف ایک سمجھنے والی بات ہے. 14 سے 40 سال پہلے یہ قانون دے رہی ہے. کہاں تر رہا ہے انسان مارا کون سی لمبی لمبی تسمیاں، کون سی بڑے بڑے آپ نے عمرے اور حج کرنے ہیں، شرائطیں کرنی ہیں. پہلے یوم ملا تو کرو. یہ قانون ہے، سمپل سی بات ہے جو انسان سے ہوتی نہیں ہے، مارا پھر رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اس اللہ کے سامنے، مان لو انہوں. بس یوم ملا ہوتا ہے مان لینا، کسی حقیقت کا جو ہے نا وہ تسلیم کر لینا کہ ہے وہ ذات. یہ قلبہ واللہ بکل شیء علیم. تو یہ مطلب باتیں تو بہت ساری ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو قانون کی بات اللہ نے بتائی ہے 7:58 میں الاعراف. وہ تو ریفرنس پہ چلتے جاتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، بڑا زبردست قانون دیا اللہ نے. یہ سورہ نا الاعراف ہے 7، اس کی آیت نمبر 58. یہ بھی دیکھ لیں، اس کے ساتھ ہی آپ جوڑ لیں اس کو. قانون یہ دیا اللہ نے، کہتے ہیں والبلد الطیب، جو زمین ہوتی ہے نا طیب یعنی جس کے اندر رویدگی ہوتی ہے، جو طیب کہتے ہیں سازگار، بہتر. طیب کا تو اردو میں ترجمہ بڑا مشکل ہے اس کا کرنا، پاکیزہ کرنا، کچھ کرنا. طیب کے اندر سازگاری ہوتی ہے، وہ اس کا یعنی کشادگی ہوتی ہے، اس کے اندر دینے والی اس کا صفت ہوتی ہے. کہتا ہے جو بلد طیب ہوتی ہے نا، والبلد الطیب، جو طیب زمین ہوگی نا، طیب جگہ ہوگی، طیب سٹی ہوگا، بلدیہ طیب ہوگی، تو کہتا ہے یخرج نباتہ باذن ربہ. وہ کنجوس نہیں ہوتی زمین، وہ اپنے اللہ کے اذن، یہاں لکھا ہے باذن ربہ، وہ اپنے رب کے قانون کے مطابق اس میں نباتات دیتی چلی جائے گی. یا خروجو، نکالتی چلی جائے گی. یہ طیب ہوتی ہے. یہ طیب جو چیز ہے نا، وہ بندہ کو طیب مل جائے یا کوئی چیز طیب مل جائے. یعنی بعض ایسے جانور ہوتے ہیں بھا دیتے ہیں وہ جھولیاں دودھ سے، کہتے ہیں یار یہ گائے یا بھینس اتنا دودھ دیتی ہے. یعنی وہ طیب جسے کہتے ہیں اس کی ذہنیت، دینے کی ذہنیت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی اس طیب زمین کی، یا خروجو نباتہ، وہ نباتات پیدا کرتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، باذن ربہ ہی. لیکن دوسری طرف اس نے یہ بات، اس کا جو ہے نا وہ دوسری طیب، دوسری زمین اس کا بھی ذکر کیا ہے. کہتا ہے والذی خبث لا یخرج الا ناکدا. یہ جو خبیث زمین ہوتی ہے نا، خبیث بندہ ہو، ہم کہتے ہیں بڑا خبیث ہے بندہ، کیونکہ اس سے فیض نہیں ہوتا. طیب سے فیض ہوتا ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مندی ہوتی ہے. لیکن جو خبیث زمین ہوتی ہے، الذی خبث، یعنی وہ جو خبیث ہے، جس سے خبث بھرا ہوا ہے کہ چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو، بلکہ بیج کو اور دبا لینا ہے، نکلنے دینا باہر اس کو. خبث، خبیث. تو کہتا ہے لا یخرج الا ناکدا. اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ وہ چند جھاڑیاں جوڑیاں نکل آتی ہیں بس، ناکدا، کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں. ناقص چیز، کوئی سڑے گلے نکلی چیزیں بیچ میں سے، وہ بھی کڑوے قسم کی نکلی چیزیں. والذی خبث، خبیث بندے سے کبھی فائدہ آپ کو ہو نہیں سکتا. خبیث کو جانور ہو وہ نہیں دے گا کچھ بھی، آپ کو دودھ دے گا ہی نہیں. وہ اوپر کھینچ کے لے جاتا ہے ناڑوں کے اندر، نالیوں کے اندر، چھوڑتا ہی نہیں ہے. یہ دو چیزوں کی اللہ نے ایسی زبردست سی مثال دی ہے کہ وہ طیب ہے، یہ طیب کا اور خبیث کا قانون یہ بھی ہے. خبیث کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ جس سے فیض نہیں ہے. زمین خبیث ہو اس سے فیض ہی کوئی نہیں. یعنی وہ جو بنجر زمین ہے وہاں بیج ڈالنے کا فائدہ کیا، وہاں نکلنا کیا وہاں سوائے جھاڑیوں کے. تو اللہ نے یہ ایسی خوبصورت مثال دی ہے. والذی خبث لا یخرج الا ناکدا. کہتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. یہ ہم کھول کے یہ آیت بیان کر رہے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر گزاری کے مقام پر ہوتی ہے، تاکہ وہ شکر کریں. اس قوم کے لیے ہے
جس کو پتہ شکر کیا ہوتا ہے، ان کے لیے پھیر کر کے نا کھول کھول کے بار بار ہم تصریف آیات کے آیات کو سمجھا رہے ہیں، نشانی اپنی بتا رہے ہیں. لِقَوْمٍ یشکرون، جس کو پتہ ہے شکر کیا ہے، شکر کرنے والوں کے لیے ہم یہ آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. طیب زمین، طیب کوئی بھی چیز، طیب کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا دل کھولا ہوا ہے اندر، اس کا سینہ جو ہے نا اوپن ہے، وہ دیتا چلا جائے گا، اس کے ہاتھ میں فیض ہے، وہ بانٹتا چلا جائے گا. یہ دو زمینوں کی مثال دی ہے اور اذن کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی زمین طیب جب آپ اس کو پہلے ہموار کریں گے اور اس کو سیٹ کریں گے، اس کو یعنی کھیتی باڑی کے لیے بہتر کریں گے، اور پھر وہ قانون کے مطابق اس کو آپ کیسے چلے جائیں، اس کی آبی آ رہی بِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آپ کو جھوریاں بھر بھر کے، آپ کو ٹنوں منوں ٹنوں کے حساب سے انسان سوچ نہیں سکتا اتنا پھل دیتی ہے وہ زمین، اتنی وہ گندم پیدا کرتی ہے، اناج دیتی ہے. لیکن جو بنجر زمین ہے وہاں تو فائدہ نہیں ہے، آپ کو بیج پھینکنے کا فائدہ کوئی نہیں. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے یہ دیے ہیں تاکہ انسان کا نا ذہن کھل جائے. اور آگے اللہ ہمارا 23 میں کہ دیکھو بات سنو، ایک بات کو یہ یاد رکھو، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ جو چیز تم سے چھوٹ جائے نا، جسے کہتے ہیں فوت ہو جائے، مطلب فوت بھی صحیح ہے، اس پر اب نا افسوس نہ کرو کہ جی فلاں چانس مس ہو گیا میرے کو، ہوں میں کی کراں گا. اس کا قانون ہے کہ اس کی طرف لوٹو، دوبارہ اس سے رجوع کرو، اللہ کی طرف سے مانگو سے پھر، اور اسی کے طریقے کے مطابق چلو، دیکھو پھر کیا ملتا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، مت افسوس کرو، اب افسردہ خاطر مت ہو، مایوس نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، جو چلے گی چیز، اب اس پر افسوس نہ کرو. اور دوسری یہ کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اب جو تمہارے پاس ہے اب اس پر اتراؤ نہ، اس پر تم فرحت نہیں کرنی تم نے، یعنی تم بغلے نہیں بجانا تم نے کہ میرے پاس تو بہت ہے جی. اللہ کو واللہ یا لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ شیخیاں بگوڑنے والے، گپاں مارنے والے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے والے، اپنے مال پر اترانے والے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو شکر کے مقام پر رہتے ہیں اور دوسروں کا خیال کرتے ہیں. یہ ایک پرنسپل دیا اللہ نے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور آگے فرماتا ہے الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی، انسانوں کو بخل کا ہی کیا کرتے ہیں، امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں. ایک تو خود بخیل ہے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں بخل بنے رہو، بھی بخیل بنے رہو. اللہ تو ان کو ناپسند کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو ان باتوں سے منہ موڑتا ہے، جو بخیل پن دکھاتا ہے، انفاق نہیں کرتا، کشادہ دلی نہیں دکھاتا، تو اللہ کہتا ہے اللہ کو کیا پرواہ ان کی، هو الغنی الحمید. یہ انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ ہم درس کریں گے نا تو تھوڑا سا اس کو پہ تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی، کھولنا پڑے گا یہ بخل پن کیا ہوتا ہے اور کون ہے جو بخیل کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، کون اس طرف اٹریکٹ کرتا ہے بخیل پن کی طرف، بخل کی طرف، کون حکم دیتا ہے. یہ اس پر تھوڑا سا انشاءاللہ نیکسٹ جو درس ہے نا اس میں ہم اس کو کھول لیں گے بفضل تعالیٰ. آج اتنا رکھتے ہیں اور اگلے درس میں ہی ہم اگلی جو آیت ہے نا اس میں کچھ بڑا ہی حقائق ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين.
ربی حفظ من کل شیطان مارد ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور یہ جو میں آپ کو ایک نوٹ والی چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں تھوڑا سا جب ہمیں 10 کا آغاز کیا تو آڈیو سٹارٹ نہیں ہو سکی تھی غلطی سے، تو ایک دو آیات جو ہیں شروع والی وہ اس میں آڈیو میں شاید آپ کو نہ مل سکے اس طرح سے، تو کوشش میں نے کی تھوڑا سا اس کا بعد میں جب اس کا شروع کیا آڈیو تو تھوڑا سا میں نے حوالہ ضرور دیا ہے۔ میں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، میں نے کہا سننے والے بات کو کہتے ہیں یار کہاں سے شروع کیا کہاں سے نہیں، تو وہ چونکہ آڈیو سسٹم نہیں شروع ہو سکا تھا اس لیے وہ 1-2 منٹ کا جو ہے نا وقفہ میں آ گیا۔